زائنسٹ پروجیکٹ کی یہ دوسری جو ہے وہ ویڈیو ہے۔ پہلی ویڈیو میں قذافی کی پوسٹ سے جو ہے وہ بات کو شروع کیا تھا میں نے۔ تو زائنسٹ پروجیکٹ جو ہے اس کا ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ گریٹر اسرائیل جو ہے وہ بنایا جائے، یعنی کہ جو اولڈ اسرائیل تھا وہ جو ہے وہ بنایا جائے۔ جب اسرائیلیوں کو یہاں سے نکالا گیا تھا، ٹائٹس نے ان کو نکالا تھا، ٹائٹس نے حملہ کیا تھا، وہ والا اسرائیل جو ہے وہ بنایا جائے۔ اب اس اسرائیل میں اگر آپ یہ میپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں مصر کا علاقہ، جس میں قاہرہ بھی جو ہے وہ شامل ہے، یعنی کہ ریڈ سی کے دونوں طرف ان کو جو ہے وہ چاہیے۔ اس میں جو ہے وہ جارڈن ہے، لبنان ہے، سیریا ہے، عراق ہے، بغداد بھی اس میں جو ہے وہ شامل ہے، اور کویت سٹی بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ یعنی کہ انہوں نے پرشین گلف اور ریڈ سی کے درمیان والا سارے کا سارا حصہ، اور ادھر سے جو ہے وہ میڈیٹرینین جو ہے وہ سی، یہ والا جو ہے یہ گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے۔ اس کو نیتن یاہو نے بھی جو ہے وہ اپنی تقریروں میں ڈسپلے کیا ہے کہ ہمیں یہ اسرائیل جو ہے وہ بنانا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو بشار الاسد کی حکومت کو جب گرایا گیا، بشار الاسد جو ہے وہ رشیا چلا گیا، سیریا سے نکل کے، تو اسرائیل نے اپنی فوجیں وہاں پہ جو ہے وہ داخل کر دیں۔ اسی طرح سے جو لبنان ہے وہاں پہ بھی جو ہے وہ ان کی بمباری جو ہے وہ جاری ہے، اور عن قریب آپ دیکھیں گے کہ اس میں مصر اور جو جارڈن ہے اس کی بھی باری جو ہے وہ آ جائے گی۔ اب جو مصر کے مفتی ہیں انہی کا کل ایک فتویٰ آیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ اسرائیل کے خلاف جو جہاد ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی قوم، کوئی بھی نیشن، کوئی بھی قبیلہ کہہ لیں، کہ جب پاور میں ہوتا ہے تو وہ اپنی ٹیریٹری کو جو ہے وہ ایکسپینڈ کرتا ہے، اور یہ ٹیریٹری جو ہے یہ ایکسپینڈ ہوتی رہی ہیں دنیا پہ۔ نقشے پہ اگر آپ دیکھیں تو ممالک جو ہیں ان کی سرحدیں جو ہیں وہ چینج ہوتی رہی ہیں۔ جیسے رشیا جو ہے وہ یوکرائن میں ہے، تو وہ یہی کہتا ہے کہ یوکرائن جو ہے وہ میرا پرانا حصہ ہے، تو میں نے جو ہے وہ گریٹر یو ایس ایس آر جو ہے وہ بنانا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ایک تھیری ہے کہ اگر آپ نے جو ہے وہ پاور گین کرنی ہے، اگر آپ نے دنیا میں کوئی مقام حاصل کرنا ہے، تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہو، جو آپ کے لاسٹ پارٹ ہوتے ہیں آپ ان کو اکٹھا کرتے ہو، آپ ان کو یکجا کرتے ہو۔ اٹلی کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اٹلی جو ہے یہ مرد بیمار تھا یورپ کا، لیکن اٹلی جو ہے اس نے گریٹ اٹلی بننے سے پہلے اپنے سارے جو پارٹ تھے ان کو اکٹھا کیا۔ یہی حال جو ہے وہ جرمنی کا رہا، اس لیے تو دیکھیں کہ جرمنی کو جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ورلڈ وار 2 کے بعد۔ مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی ایک کمیونسٹ اسٹیٹ بن گئی، اور ایک جو ہے وہ کیپٹل اسٹیٹ بن گئی، پھر آپس میں جو ہے یہ مرج ہو گئی۔ تو اب یہاں پہ کویشچن یہ رائز ہوتا ہے جی کہ کیا موجودہ وقت میں باؤنڈریز چینج ہو سکتی ہیں؟ موجودہ وقت میں نئے ممالک جو ہیں وہ ڈیزائن کیے جا سکتے؟ تو اس کا جواب ہے جی بالکل ڈیزائن کیے جا سکتے ہیں۔ دنیا کا سب سے نوزائیدہ جو ملک ہے یہ ریپبلک آف ساؤتھ سوڈان ہے، جس نے آزادی لی تھی سوڈان سے 9 جولائی 2011 کو، اور دنیا نے اس کو مانا کہ یہ ایک نیا ملک ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو جنوبی سوڈان ہے یہ دنیا کا سب سے ینگیسٹ ملک ہے، اور یہ پاور کا وتیرہ ہے کہ جب آپ کے پاس پاور ہوتی ہے، چاہے آپ کا مذہب کوئی بھی ہو، چاہے جو ہے وہ آپ کی نسل کوئی بھی ہو، آپ نقشہ بچھاتے ہیں اپنی ٹیبل پہ اور چاقو سے، لیزر سے اس کے اوپر نشانات کھینچنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ جگہ آپ کو جو ہے وہ چاہیے۔ تو کیا یہ بن جائے گا یا اس کو روک سکتے ہیں، یہ رک سکتا ہے؟ ایک اسرائیلی ہسٹورین ہیں ایلان پیپ، جو ایلان پیپ ہیں یہ بڑے، ابھی ان کی عمر 70 سال ہے، اور کہہ لیں کہ یہ شروع سے جو ہے وہ فلسطینین کے حق میں ہیں، اور یہ بڑی اچھی جو ہے وہ عربی بولتے ہیں کیونکہ یہ فلسطین میں رہ چکے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں جی کہ جیسے امریکہ جو ہے، اگر امریکہ کی سپورٹ مڈل ایسٹ میں، عرب میں کم ہو جائے تو پھر جو ہے وہ اسرائیل کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ یہ امید دلاتے ہیں کہ مستقبل میں، کیونکہ ابھی جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں، ساتھ میں ایلان مسک صاحب نے اب کہا ہے کہ وہ ریزائن کر دیں گے، کیونکہ ان کے اپنے جو ہیں وہ معاملات ہیں۔ ان کی پالیسیز جو ہیں وہ ایسی ہیں جس سے امریکہ جو ہے وہ آنے والے وقتوں میں کمزور ہوگا، اور جب یہ کمزور ہوگا تو اس کا جو انفلوئنس ہے وہ عرب میں کم ہوگا، جس کی وجہ سے جو ہے یہ جو گریٹر اسرائیل ہے
یہ بننے میں دشواری آئے گی۔ اور پھر وہ یہاں پہ کہتے ہیں جی کہ فیز چینج بھی ہوا ہے کہ 1948 کے وقت جو سہونی تھے نا، وہ بڑا آہستہ آہستہ چینج جو ہے وہ کرتے تھے، وہ بڑا سلو جو ہے وہ چینج کرتے تھے، لیکن اب جو موجودہ ان کی لیڈرشپ ہے یہ چاہتی ہے جی کہ وہ 1948 کا جو ہمارا خواب ہے گریٹر اسرائیل والا، اس کو جو ہے وہ ہم کسی طرح سے پورا کریں، اور اس کے لیے جو ہے وہ بےتاب ہوئے چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے پچھلے 16 مہینوں میں کہہ لیں کہ 50-60 ہزار سے زیادہ جو فلسطینی ہیں ان کو شہید کر دیا ہے، صرف اسی وجہ سے کہ جلدی جلدی یہ جگہ خالی کریں اور ہمارا اس کے اوپر جو ہے وہ قبضہ ہو۔ اب او آئی سی کچھ کر سکتی ہے، اسلامی ممالک جو ہیں وہ 51 اسلامک ممالک ہیں، یہ کیا یہ کچھ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ دیکھیں تو برطانیہ ان 51 اسلامک ممالک میں سے نا زیادہ تر کا آقا رہ چکا ہے اسی 20ویں صدی میں۔ تو اس نے کیا کیا، ان کو تقسیم در تقسیم کیا ہوا ہے۔ ان کو ایک جو وہ خلافت عثمانیہ کا ایک بڑا سا علاقہ تھا اس کو تقسیم در تقسیم کیا۔ اس کے پیچھے یہی مستقبل کا ویژن تھا کہ ان کو جتنا تقسیم کرو گے یہ اتنا آپس میں مل بیٹھیں گے نہیں، اور ان کی پاور جو ہے وہ ڈیوائڈ رہے گی۔ تو یہ اس کی جو چال ہے وہ بڑی کامیاب ہے۔ یہ 51 ہوتے ہوئے بھی جو ہیں یہ دنیا کا کہہ لیں تقریباً 1.5 ارب سے یہ زیادہ مسلمان ہیں، 8 ارب میں سے، اتنا بڑا شیئر ان کا ہوتے ہوئے بھی یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ 1990 میں قاہرہ میں جو ہے وہ ایک عرب سمٹ ہوا تھا، اور اس سمٹ میں معمر القذافی نے یہی گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ ہے یہ دیا تھا یاسر عرفات کو۔ یاسر عرفات اس کو دیکھ کے جو ہیں وہ ذرا کہہ لیں کہ غصے میں جو ہے وہ آگے تھے، اور انہوں نے اس چیز کا ذکر اپنی تقریر میں تو نہیں تھا کیا، اس نقشے کو انہوں نے جو ہے وہ سائیڈ پہ رکھ دیا تھا۔ یہاں پہ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یاسر عرفات صاحب کو امن کا نوبل انعام جو ہے وہ مل چکا ہے۔ جو پہلے اسرائیل کے پرائم منسٹر تھے ڈیوڈ بین گورین، انہوں نے جو ہے وہ جب اعلان کیا اسرائیل کا تو انہوں نے اس کے جو بارڈر ہیں وہ ڈیفائن نہیں تھے کیے۔ انہوں نے کہا تھا جی کہ اور لینڈ ناٹ ڈیفائننگ وٹ دیٹ مینٹ۔ اور جب ان سے کویشچن کیا گیا نا جی کہ جو اسرائیل ہے اس کے بارڈر کیا ہوں گے، تو ان کا جواب یہ تھا کہ اسرائیل کے بارڈر جو ہیں وہ تو نہیں ہوں گے، اسرائیل کی جگہ وہ جگہ ہوگی جہاں